کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلدوم مرتب رابع الربا افسانہ نگار قریشی غلام حیدر راشد قلمی نام حیدر قریشی پیدائش 1 ستمبر 1953 جناب نگر تعلیم ایم اے اردو تصانیف روشنی کی بشارت افسانے 1992 افسانے 1999 ایٹمی جنگ 1999 میں انتظار کرتا ہوں ہندی افسانے 1996 سلگتے خواب نظمیں 1991 عمر گریزاں شاعری 1996 سلگتے خواب نظمیں 1991 میری محبتیں خاکے 1996 سوئے حجاز سفرنامہ 2000 اور دیگر افسانہ اپنے وقت سے تھوڑا پہلے خواہش تھی ایک بار کبھی خود سے بھی ملتے فرصت کبھی اے گردش حالات عطا کر جرمنی کی مصروف ترین معمولات زندگی مشین انداز سے گزر رہے ہیں مجھے نہ صرف بہت سارے عزیزوں اور دوستوں سے ملاقات نہ ہو سکنے کی حسرت رہتی ہے بلکہ کبھی کبھار تو خود سے ملنے کی بھی شدید خواہش ہوتی ہے، لیکن یہاں مکروہات دنیا سے یا معمولات زندگی سے مہلت ہی نہیں مل رہی۔ مجھے اتنا اندازہ ہے کہ میرے اندر باہر میرے سے زیادہ بہتر کچھ ہے، لیکن جہاں بدن کے تقاضوں سے ہی جان نہ چھوٹ رہی ہو وہاں اندر کی طرف دھیان کہاں جا سکتا ہے۔ ڈیوٹی پر آنے جانے سمیت 10 گھنٹوں کی مشقت کے بعد 9:30 بجے شب کو گھر پہنچتے ہی پہلے لباس تبدیل کرتا ہوں، باتھ روم سے فارغ ہوتا ہوں، پھر انٹرنیٹ پہ آئی ہوئی ای میل دیکھتا ہوں، ان کے جواب لکھتا ہوں۔ 10 بجے شب ٹیلی کاسٹ ہونے والی جیو ٹی وی کے خبرنامے میں پہلے 15-20 منٹ کی خبریں دیکھنا میرا معمول ہے۔ اسی دوران ہی رات کا کھانا کھاتا ہوں، کھانا کھا کر تھوڑی دیر کے لیے باہر سیر کرنے کے لیے نکل جاتا ہوں، 10 منٹ کی سیر کے بعد واپس آ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھتا ہوں۔ 11 بجے کسی اہم ٹاک شو کو دیکھتا ہوں، دیکھتے ہی صوفے پہ سو جاتا ہوں، صبح فجر کی نماز کے وقت پر جاگ جاتا ہوں۔ ہوا نجات ضروری ہے کہ بعد نماز قرآن کی بچپن کی پڑی ہوئی عادت پوری کرتا ہوں۔ اس دوران بیوی بچے بھی جاگ جاتے ہیں، سب اپنے اپنے کام پر جانے کی تیاریوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ بیوی ناشتہ تیار کرتی ہے تو ہم دونوں مل کر ناشتہ کرتے ہیں، پھر کچھ دیر کے لیے سو جاتا ہوں۔ 10 بجے لگ بھگ تازہ دم ہوتا ہوں، کچھ وقت انٹرنیٹ پر گزارتا ہوں، پھر ملازمت جانے کی تیاری کرتا ہوں۔ 12:15 بجے والی بس میں مجھے میرے گھر کے پاس سے مل جاتی ہے۔ بس پر بیٹھ کر اپنے شہر ہیڈرسہائم کے ریلوے اسٹیشن تک پہنچتا ہوں، وہاں سے مجھے فرینکفرٹ شہر تک جانا ہوتا ہے۔ پلیٹ فارم نمبر 3 فرینکفرٹ جانے والی ٹرین آتی ہے، جبکہ پلیٹ فارم نمبر 2 پر فرینکفرٹ سے آنے والی ٹرین آتی ہے۔ میں سیڑھیوں کے قریب ٹرین کا انتظار کرتا ہوں، میری ٹرین سے 3 منٹ پہلے فرینکفرٹ سے ٹرین آ جاتی ہے۔ اس کے آگے جانے تک میری اپنی ٹرین پہنچ جاتی ہے۔ میں اپنی ٹرین کے آگے والے ڈبے میں بیٹھا کرتا ہوں، وہاں سے مجھے اپنی اگلی منزل کی طرف جانے میں چند قدموں کی چلنے کی بچت ہو جاتی ہے۔ اس حساب سے چونکہ فرینکفرٹ جانے والی ٹرین کے پہلے ڈبے کے مقام پر کھڑا ہوتا ہوں، اس لیے فرینکفرٹ سے آنے والی ٹرین کا آخری ڈبہ میرے قریب آ کر رکتا ہے۔ یوں میں 3 منٹ کے عرصے میں اس ٹرین سے اترنے والے سواریوں کو سرسری دیکھ لیا کرتا ہوں۔ ہم سب آنے اور جانے والے مزدور دفتر اور پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں، اس لیے تقریباً سارے چہرے عام طور پر جانے پہچانے سے ہوتے ہیں۔ ایک دن میں نے معمول کے مطابق فرینکفرٹ کی طرف سے آنے والی سواریوں کو دیکھنے کے بجائے ویسے ہی پلیٹ فارم پر اپنی ٹرین کی آمد کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ اچانک کسی نے پیچھے میرے کندھے پر ہاتھ تھپتھپایا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو میرا چھوٹا بیٹا تھا جو طبیعت تھوڑی سی خراب ہونے کی وجہ سے دفتر سے جلدی آ گیا تھا۔ اس کو ڈاکٹر کے پاس فوری رجوع کرنے کی ہدایت کے باوجود مجھے اپنے بیٹے سے اس طرح کی اچانک ملاقات خوشگوار سی لگی اور پھر عجیب سا معاملہ ہوا۔ تب سے میں جب بھی فرینکفرٹ کی طرف جانے والی ٹرین کے لیے جاتا ہوں، فرینکفرٹ سے آنے والی ٹرین کی طرف اس وجہ سے دیکھتا ہوں کہ شاید میرا چھوٹا بیٹا پھر سے اس ٹرین سے اترے گا۔ ایک بار نیچر کا دن تھا، آفس میں چھٹی کے بعد بیٹا گھر پر ہی تھا، لیکن مجھے اپنے اولڈ ہوم میں معمول کے مطابق کام پر جانا پڑتا ہے۔ میں گھر کے دوسرے افراد کی طرح بیٹے سے ہاتھ ملا اور خدا حافظ کہہ کر گھر سے نکلا۔
لیکن شہر ہیٹس ہائم کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ کر جیسے فرینکفرٹ سے آنے والی ٹرین آئی، اس طرح سے دیکھنے لگا جیسے اس میں سے میرا بیٹا اترے گا۔ پھر مجھے خیال آیا بیٹا تو گھر پر ہے، میں کس کا انتظار کر رہا ہوں؟ اب بیٹے نے اپنی کار لے لی ہے، وہ کار پر بھی آفس آتا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہر بار فرینکفرٹ سے آنے والی ٹرین کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میرا چھوٹا بیٹا اس سے اترے گا۔ میں اس سے ہونے والی ہلکی سی ملاقات کی خوشگواری کو اب تک محسوس کرتا آ رہا ہوں۔ جاب پر جا کر جب سب سے پہلا کام یہ کرتا ہوں کہ ظہر اور سنت کی نمازیں جمع کر کے پڑھ لیتا ہوں۔ پچھلے دنوں جرمنی کی سب سے زیادہ مالیت 35 ملین یورو کی لاٹری کے بخار نے پوری جرمنی کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ لاٹری کے چکر میں نہ پڑنے کے باوجود 35 ملین اتنی بڑی رقم تھی کہ میں نے بھی اسے کھیلنے کا ارادہ کر دیا۔ کچھ خاص دعائیں پڑھ کر حصہ لے لیا۔ 35 ملین یورو کا مطلب ہے 3.5 کروڑ یورو۔ اس رقم سے پاکستانی مالیت میں تبدیل کر دیا جائے تو 3.25 ارب روپے بنتے ہیں۔ لاٹری کھیلنے کے بعد میں نے فیصلہ ہونے سے پہلے ہی بہت سارے منصوبے بنا لیے تھے۔ جرمنی میں ہی ایک بڑا رہائشی منصوبہ جس میں سرمایہ سارے بچے اپنے بچوں گھروں کے ایک ساتھ ہوں گے۔ جرمنی میں ایک کمپنی کا قیام ہوا۔ پاکستان انڈیا میں اس کمپنی کی طرف سے انویسٹمنٹ کے پروجیکٹس، بچوں کے لیے ان کے ذہنی میلانات کے مطابق جرمنی میں مناسب کاروبار۔ پاکستان میں اپنے پرانے گاؤں کے آس پاس ایک بڑی حویلی کی تعمیر، پھر بہت سارے قریبی عزیزوں اور دوستوں کے پاس منصوبے جن کے مطابق انہیں مالی امداد دینے کے بجائے اپنے پیروں پر مضبوطی سے کھڑا کرنے کا منصوبہ شامل ہے۔ اس طرح بعض فلاحی پروگرام شروع کرنے کے خاکے، اتنی ساری باتیں ذہن میں آ گئی تھیں، میں نے خود کو ذہنی طور پر ان ساری ذمہ داریوں کے لیے تیار کر لیا تھا۔ جس دن شام کو قرآن اندازی ہونا تھی، معمول کی تلاوت کے دوران سورہ انفال کی آیت کے فتنے نے مجھے ہلکا سا جھٹکا لگایا۔ یہ آیت آج کے دن ہی کی پڑھائی میں آئی، مقصد توجہ کیوں کھینچ گئی، لیکن پھر میں نے اسے ایک اتفاق سمجھ کر ذہن سے چھڑک دیا۔ قرآن اندازی کا شفاف عمل ٹی وی پر میں نے اور میرے بیٹے نے براہ راست ایک ساتھ دیکھا۔ میرا بیٹا کافی جذباتی ہو رہا تھا۔ تب تک میں نے اسے سمجھایا کہ اگر انعام نہیں نکلا ہے تو تب بھی اپنی حیثیت سے باہر نہیں ہونا۔ انعام نہیں نکلتا تو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں صورتوں میں خود کو نارمل رکھنا ہے۔ قرآن اندازی ہوئی تو ہمارا انعام نہیں نکلا، 35 ملین کا انعام کسی اور کو مل گیا۔ بیٹا میرے سمجھانے کے باوجود کافی افسردہ ہوا۔ میں نے اسے تسلی دیتا رہا۔ مجھے لاٹری کا انعام بڑا انعام سے نہ کر پانے کا افسوس نہیں تھا، لیکن اپنے کئی منصوبوں کے ادھورے رہنے کی تھوڑی سی حسرت ضرور دل میں تھی۔ انعام نکل آنے کی صورت میں اگلے دن میں اپنی مزدوری والی جاب پر نہ جانے کا طے کر دیا تھا۔ انعام نہیں نکلا تو اگلے دن میں معمول کے مطابق اپنی جاب پر چلا گیا۔ جاب سے واپسی پر روز کے معاملات گزارتا ہوا رات کا کھانا کھا کر چند منٹ کی سیر کے لیے نکلا ہی تھا۔ اپنے گھر کے قریب سے گلیوں سے گزرتے ہوئے مجھے عجیب سی روشنی محسوس ہوئی، اسٹریٹ لائٹ سے بالکل مختلف، جیسے مستقبل کی دور سے کوئی روشنی ہو۔ اس روشنی میں ایک نوجوان دوڑتا ہوا میرے پاس آیا۔ اس نے ایک بریف کیس مجھے تھماتے ہوئے کہا، 35 ملین کی مالیت کے قیمتی ہیرا اور سونے کے ٹکٹ ہیں، پولیس میرے پیچھے لگی ہوئی ہے، آپ اسے لے لیں، میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے۔ اور پھر وہ نوجوان آ کے غائب ہو گیا۔ مجھے لگا سارے منصوبے پورے کرنے کے لیے خدا نے کوئی نعمت بھیج دی، لیکن اس خیال کے ساتھ ہی پولیس کی گاڑیوں کی سائرن کی آوازیں سنائی دیں۔ میرے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ میں اپنی سیر کو ادھورا چھوڑ کر گھر کی طرف واپس چل نکلا، لیکن ابھی میں بلڈنگ کے قریب پہنچا تھا کہ سائرن بجاتی ہوئی ایک پولیس کار میرے قریب آ گئی۔ پولیس والے نے مجھ سے اس نوجوان کی بابت میں پوچھا، لیکن میرے جواب دینے سے پہلے اس کی نظر میرے ہاتھ میں پکڑے بریف کیس پر پڑ گئی۔ مجھے اسے بائبل کی ایک آیت یاد آئی، ہم سونے کو آگ سے اور انسان کو سونے سے آزماتے ہیں۔ پولیس نے مجھے گرفتاری کر رہی تھی، اس لمحے مستقبل کے کسی دور جیسی عجیب سی روشنی غائب ہو گئی۔ میں نے اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں دیکھا، سڑک کے دوسری کنارے پولیس ایک نوجوان گرفتار کیا ہوا ہے، اس کا بریف کیس پولیس کی لیول میں۔ وہ نوجوان بالکل وہی تھا جو کچھ دیر پہلے اپنا بریف کیس دے گیا تھا، لیکن اب تو نہ میرے پاس کوئی بریف کیس تھا، نہ میں پولیس کی ہتھکڑی لگی ہوئی تھی مجھ میں۔ پھر تو جو کچھ مجھ پہ گزرا میں نے محسوس کیا وہ سب کیا تھا، کوئی کشفی نظارہ سا دیکھا۔ روشنی مجھے اپنے وقت سے چند منٹ پہلے سفر کر کے اختتام پر چھوڑ دیتا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، لیکن کچھ سمجھ آ بھی رہی تھی۔ کل رات والے نظارے کے تجربے کے بعد ساری رات مجھے ٹھیک سے نیند آئی۔ آج جب میں جاب پر جانے لگا تو طبیعت کافی بجھلتی، گھر سے باہر نکلا تو گہرے بادل اور دھند سے منقم دکھائی دیے۔ ہیٹریس ہائم ریلوے اسٹیشن پہنچا تو ریلوے کے عملے سے اعلان ہو رہا تھا کہ میزبان فرینکفرٹ جانے والی ٹرین 10 منٹ لیٹ آ رہی ہے۔ دھندلی فضا نے ریلوے اسٹیشن کی روشنی کو بھی مدھم کر رکھا تھا۔ دوران فرینکفرٹ سے آنے والی ٹرین ٹھیک وقت پر آ گئی
اور اپنی عجیب سی عادت کے مطابق دیکھنے لگتا ہوں، شاید میرا بیٹا اتر رہا ہو۔ فضا کی دھندلاہٹ کے باوجود واقعی میرا چھوٹا بیٹا انجن کے ساتھ والے ڈبے سے نیچے اترتا میری طرف آیا تھا۔ میرے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن جیسے بیٹا قریب آتا جا رہا تھا میری مسکراہٹ حیرت میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ میرا بیٹا نہیں لگ رہا بلکہ صاف طور پر کوئی اور دکھائی دے رہا ہے۔ میرے ابا جی میری طرف آ رہے ہیں۔ میں ابا جی کا استقبال کرنے کے لیے ان کی طرف آگے بڑھ جاتا ہوں، لیکن جب ان کے قریب پہنچتا ہوں تو میری حیرت کی بات نہیں ہوتی، یہ تو میں خود ہوں، اپنے آپ سے گلے مل رہا ہوں۔ ایسا لگ رہا ہے میں خود سے نہیں بلکہ اپنے سارے آباء و اجداد سے، اپنی ساری موجودہ آنے والی نسلوں کو گلے مل رہا ہوں۔ اس حالت میں دیکھتا ہوں کہ فرینکفرٹ سے آنے والی ٹرین آ رہی ہے۔ دور سے اس کی ہیڈ لائٹ کی چمک اسٹیشن کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ مجھے رات والا واقعہ یاد آتا ہے اور میں سیدھے کسی حیرت میں پڑے بغیر یقین کر لیتا ہوں کہ فرینکفرٹ سے آنے والی جو ٹرین کچھ دیر پہلے آ چکی تھی وہ دراصل اب آ رہی ہے۔ ٹرین اسٹیشن پر رکی اور میں نے اس کے سب سے اگلے ڈبے پر اپنے اترنے کا انتظار کرنے لگتا ہوں۔